بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے کل مسئلہ بیان کیا تھا، مکمل طور پر وہ مسئلہ ہو نہیں پایا تھا کہ نماز کی حالت میں پینٹ یا پیجامہ یا شرٹ کے آستین یہ موڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ یہ حکم میں نے نہیں بتایا تھا غالباً کہ اگر کوئی اس حالت میں موڑ کر نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو اب کوئی شخص اگر ایسی حالت میں نماز پڑھے گا پینٹ یا پھر پیجامہ موڑ کر، تو اب اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نماز مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس نماز کو دہرانا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بال اور کپڑا نہ سمیٹوں، بالوں کو اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں، اور جب ہم یہاں پر پینٹ یا پھر پیجامہ فولڈ کرتے ہیں یا آستین فولڈ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، سمیٹنا کہلاتا ہے۔ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، کپڑا سمیٹنا کہلاتا ہے، اور کپڑا سمیٹنے سے، کپڑا موڑنے سے کیا ہوتا ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ جس کو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، دوبارہ دہرانا واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ مسئلہ علماء اہل سنت والجماعت یعنی سنی علماء کے نزدیک ہے۔ سنی علماء کے علاوہ دوسرے علماء کیا کہتے ہیں ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ہمارا مذہب اور مسلک ہے میں نے وہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اور لوگ یہ کہتے ہوں کہ بھائی فولڈ کر کے نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ خلاصہ کر دیا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے علماء اہل سنت، سنی علماء کے نزدیک ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے فولڈ کر کے نماز پڑھ لی، پینٹ فولڈ کر کے یا پیجامہ فولڈ کر کے، تو اب اس کو اپنی نماز دہرانا واجب یعنی ضروری ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، خیر، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی برائی کے بارے میں جس میں عوام اور خواص سبھی داخل ہیں، اور وہ برائی ہے کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے درمیان اور خاص طور پر خاندان کے درمیان گھروں میں پھوٹ پڑتی چلی جا رہی ہے۔ وہ برائی کون سی ہے؟ وہ برائی چغلی ہے اور غیبت ہے۔ کون سی برائی ہے؟ چغلی اور غیبت۔ چغلی تو آپ جانتے ہی ہیں، یہاں کی وہاں لگانا، وہاں کی یہاں لگانا۔ ٹھیک، کسی نے اتنی سی بات کہی ہے تو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کر دینا، تو وہ چغلی اور غیبت ہے۔ تو حدیث شریف کی روشنی میں ہم آج سنیں گے، 2 حدیث پاک سناؤں گا کہ جس کی روشنی میں آج ہم سنیں گے کہ جو لوگ چغلی کیا کرتے ہیں، چغلی کھایا کرتے ہیں، ان کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا۔ جو لوگ یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں اور وہاں کی بات یہاں لگاتے ہیں، ٹھیک، ان کا قیامت کے دن حشر کیا ہوگا۔ دنیا میں تو سوچ رہے ہیں کہ ہم خوب تعریف کما رہے ہیں، سامنے والے نے اتنی سے بات کہی ہے اور ہم نے جا کے بڑھا چڑھا کے اتنی بات کہہ دی دوسری پارٹی سے، اور سامنے والا نے ہمارے خوب تعریف کی۔ ارے آپ تو ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ تو ہماری بھلائی چاہنے والے ہیں، آپ تو ہمارے جو ہے بہت اچھا چاہنے والے ہیں، آپ تو ہماری کتنی عزت کرتے ہیں، آپ ہمیں آنے والے نقصان سے بچا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ایسی تعریفہ سن کر چغل خور کیا ہوتا ہے، موٹا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان حضرات کا عالم کیا ہوگا وہ سماعت فرمائیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مشکاۃ شریف میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنۃ قطات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا چیز، کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کہاں نہیں جائے گا؟ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ دنیا میں انسان آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری زندگی نیک اعمال میں گزار دے،
اور اگر اس کے اندر یہ کوالٹی یہ صفت آ جائے چغل خوری والی اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی عبادات سے, کیا فائدہ ایسی نیکیوں سے؟ بھائی ہم نیکیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لالچ میں نا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیے جائے اور نیکیوں کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم کے ذریعے ہمیں جنت میں داخل فرما دے. یہی تو ہمارا مقصد ہے نا. صبح صبح ہم ٹھنڈ میں اٹھ کے آ رہے ہیں, ٹھیک, اتنی محنت و مشقت سے ٹھنڈ کو برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں, نماز فجر ادا کر رہے ہیں, درس میں بیٹھ رہے ہیں, اپنی خود کی اصلاح کر رہے ہیں, دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ جنت ہمیں مل جائے, ٹھیک. اور قیامت کے دن اگر جنت ہی سے محروم کر دیا جائے تو پھر کیا فائدہ, ٹھیک. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کون ہوتا ہے, یہاں کی لگانا وہاں پر اور وہاں کی لگانا یہاں پر. دوسری حدیث پاک سنیے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن بندوں کو تم برا سمجھتے ہو نا وہ بندے برے نہیں ہیں, بلکہ بندے کون لوگ برے ہیں اور کن کے اندر برائی پائی جاتی ہے وہ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا ہے. حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں, بدترین, سب سے بیکار بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے پھرتے ہیں. کون ہیں؟ بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کے درمیان چغلی کرتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے پھرتے ہیں. اب یہاں پر دوستوں کا اگرچہ ذکر آ گیا ہے, لیکن اگر ہم اس کی وضاحت کریں, ایکسپلیننگ کریں تو یہ کر سکتے ہیں کہ بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور علماء کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, جو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, جو خاندانوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, جو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, اسی طرح جو پورے ملک کے درمیان جدائی پھیلا رہے ہیں, نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں, ٹھیک. وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدترین بندے ہیں. اور ایسوں کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کیا نہیں ہوگی؟ جنت تک میں داخل نہیں ہوں گے وہ لوگ, ٹھیک. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمیں اچھا بندہ بننا ہے, نیک بندے بننا ہے اور اپنے اعمال کو محفوظ رکھنا ہے, تو اگر ہمارے اندر کوئی ایسی برائی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے دور کریں, ٹھیک ہے نا. آج شوہر بیوی کے درمیان, بھائی بھائیوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں خاندانوں کے درمیان, اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہاں کی لگا رہے وہاں. کسی بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کا متعلق کچھ کہا بھی نہیں ہے, لیکن لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تھوڑی سی دو بھائیوں کے درمیان انبن ہو گئی, اب کوئی چغل خور وہیں بیٹھا ہوا تھا, اس نے فوراً سمجھ لیا موقع اچھا ہے, موقع دیکھ کے چوکا نہیں بلکہ 6 مارنا چاہیے, ٹھیک. اس نے فوراً ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی سے کر دی کہ تمہارا بھائی تو تمہارے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا. اب وہ تو بھائی تیش میں تھا ہی, اختلاف تو ہو ہی گیا تھا, جھگڑا تو ہو ہی گیا تھا, وہ بھی تیش میں آ گیا. حتیٰ کہ کئی مرتبہ قتل و غارت گری تک بات پہنچ جاتی ہے چغل خوری کی بنیاد پر. اور چغل خور کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ لگانے والا ہوتا ہے, آگ لگا کے وہ سائڈ میں ہٹ جائے گا. اب جلیں گے کون؟ پورا خاندان جلے گا, پورا معاشرہ جلے گا, پوری سوسائٹی جلے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے مسلمانوں کو تھوڑا سنبھلنا چاہیے. وہ چغل خوری کرنے سے ملتا ہی کیا, یہ بتائیے کیا ملے گا سوائے نقصان کے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی, نیکیاں بھی برباد ہوتی ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں جدائی ڈالتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا صلح کرانے کا کتنی بڑی فضیلت ہے, یعنی دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جھوٹ بولنا شریعت میں حرام ہے. فرمایا گیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, لیکن صلح کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان, دو مسلمان کے درمیان صلح کرانے کا موقع آ جائے تو وہاں پر جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. بتائیے صلح کرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر وہاں پر دو مسلمانوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان اگر صلح کرانے کا موقع آ جائے تو وہاں پر جھوٹ بھی بولنا جائز ہے, یعنی جھوٹ بول سکتے ہیں وہاں پر. اور یہاں پر جدائی ڈالی جا رہی ہے, اور جھوٹ جو چیز حرام تھی ضرورت کے وقت وہ کیا ہو گئی, حلال ہو گئی, مطلب اس کو جائز قرار دے دیا گیا, اور یہاں پر جدائی ڈالی جا رہی ہے. تو کتنا بڑا گنہگار ہوگا وہ انسان جو لوگوں میں جدائی ڈالتا ہوگا اور چغل خوری کرتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارے اندر بھی, ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے نا, کسی خاص کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اور نہ کسی کو نشانہ بنا رہا ہوں. جو بھی انسان ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں یا وہاں کی بات یہاں لگاتے ہیں, تو خدا کے واسطے اپنی خود کی اصلاح کریں. ہاں ایسا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے.